السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہمارا جو ہے وہ 23واں سپارہ ہے، اور اب ہم کریں گے سورہ صافات۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہے، اور یہاں سے ہماری چھٹی منزل شروع ہو گئی ہے نا۔ اور یہاں اس میں اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارا پیچھے جو مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں، اور پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ اور تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، اور وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے مشرقوں کا مالک، رب المشارق۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی، فرشتوں کی قسمیں اور ان کے مختلف کام۔ اور سورہ صافات کا جو اسٹائل ہے، انداز ہے، وہ سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازیات جیسا ہے نا، ان سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، مختلف فرشتوں سے مختلف قسم کے کام ہم کو پتہ ہے۔ کوئی روح قبض کرتا ہے، اور کوئی بارش برساتا ہے، اور کوئی جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے وہ کرتے ہیں۔ اور اس میں مشارق کی بات ہوئی ہے، تو زمین کا جو ہر مقام ہے وہ، اور ہر نقطہ مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، ایک کا مشرق ہے تو ایک کا مغرب، اس لیے مشرقین ہیں۔ اور تھوڑا تھوڑا وہ اپنی جگہ سے بھی کیونکہ کھسکتا جاتا ہے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ کہا ہے۔ اور سورہ معارج میں بھی یہ بات ہے کہ آیت نمبر 40 میں کہ فلا اقسم رب المشارق والمغارب ہے، تو وہ تعمیل کے لیے جو ہے وہ صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، ہے نا۔ صافات میں صف ہے نا، اور عذاب کی جو ہے ڈانٹ کے لیے تیار، اور ذکر کرنے والے، ساری خصوصیات ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اب ہم اگر اپنا کمپیریزن کریں کہ ہماری صفوں کا کیا حال ہے مسجد میں، ہم خواتین بھی کبھی ظاہر جاتے ہی ہیں تراویح میں خاص طور پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو صفوں کا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اس کا شعور نہیں ہے، اور اگر ان کو حکمت سے اور محبت سے بتانے کی بھی کوشش کرو تو لوگ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا، کہ اصولاً جو ہے وہ سب بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا چاہیے، اور پہلی صف کو جو ہے وہ بھرنا چاہیے، اور پہلی صف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اور اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں جا کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اور اگر ایک لائن چیئر کی ہے تو پوری ایک لائن چیئر کی ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ لوگ کھڑے ہوں تو وہ ایک لائن میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے سر آراستہ کیا، اور ہر شیطانی سرکش سے اس کو محفوظ کیا ہے۔
سورہ ملک میں بھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ تو یہ جو ایک تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تاروں کی اس سے جو ہے وہ ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ رجوماً للشیاطین کا کیا مطلب ہے کہ جب شیاطین جو ہے وہ جن شیطان جو ہے سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تو کچھ احکامات جب نازل ہو رہے تھے، خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور عام دنوں میں بھی، تو پھر ان کو جو ہے وہ مار بھگایا جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کے گر گیا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ جو ہے صحابہ نے کہا کہ تارے گرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے یا تو زندہ ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، یا مر گیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون زندہ اور کون مرے، ہے نا، ستاروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجوماً للشیاطین خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہاں بھی حفظاً من کل شیطان مارد، کہ تاکہ وہ بات نہ سن سکیں جو شیطان جن ہیں، اور وہ ورنہ سن گن لے کے وہ جو ہے جادو میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز جو ہے وہ شعلہ اس کا پیچھے کرتا ہے نا، اکثر نظر بھی ہم کو آتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ اب پھر جو ہے وہ انسان کی پیدائش کی بات کہ ان سے پوچھو، کن سے؟ منکرین سے نا، کافرین سے، کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو، ہے نا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، سورہ نازیات میں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کے نہیں دیتے، وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اسے جو ہے ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، لا سحر مبین، وہی پرانی بات۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ ابھی ہم نے الف لام میم سجدہ میں پڑھا ہے۔ اور کیا ہم جو ہے ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے نا؟ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق اور اس کی موت کے بارے میں بتایا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کنتم اموات ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں وہ پورے سٹیجز ہم نے کہ تراب اور تین اور تین اللازب اور سلسال من حمیم مسنون اور سلسال کالفخار۔ اور اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے کہ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، فإنما هي زجرۃ واحدہ فإذا هم ينظرون۔ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہیں گے کہ ہائے ہماری جو ہے افسوس کا یہ، یا ویلنا، انتہائی حسرت اور افسوس کے لیے کہ یہ تو جو ہے وہی دن ہے جس کا جو ہے کہا تھا حاذا الیوم الفصل کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سب کو جو ہے، اور ان کو اور ان کے معبودوں کو اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے، تو ان سب کو جو ہے جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اور پھر یہ کہ یہ آخر میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں نا، وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ جو ہے ہماری 23واں سپارے کا جو ہے آیت نمبر 23، ہمارا 1/4 ہو گیا ربع میں۔ اور کیا ہو گیا تمہیں، کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ پھر ظاہر کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور پھر آپس میں بھی جو لڑائی کریں گے لیڈرز اور فالوورز، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہاری، ہم پیچھے چلے تھے اور تم نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور وہ کہیں گے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا، جو پیچھے ہم پڑھتے رہے نا، اور بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا کیا تم پہ زور تھا؟ جیسے شیطان کا زور نہیں، اس طرح کسی اور انسان کا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کی اتباع جو ہے ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا تو نہیں ہوتا ان کے سٹائل کو اپنانے کے لیے ہیں۔ اور آیت نمبر جو ہے پھر یہ 34 کہ اس طرح یہ سب لوگ عذاب میں مشترک ہوں گے نا، جن کو فالو کر رہے ہوں گے، جو فالو کیے جا رہے ہوں گے۔ تو ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کیا ہم اپنے جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے ان لوگوں کی باتوں پہ، شاعر مجنون کی باتوں میں آئیں۔ یہ ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تکذیب ہے۔ اب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جاتا ہے جس کو جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ ہاں البتہ کون لوگ؟ الا عباد اللہ مخلصین، چنے ہوئے بندے۔ اور آپ کو پہلے بتایا تھا مخلص جو ہے سنسیئر آنیسٹ، اور مخلص جو ہے چنا ہوا ہے۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں گے تو پھر ہم مخلص بھی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو چن بھی لیں گے۔ اور الحمدللہ ہم سب یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے بے شک۔ اولئک لہم رزق معلوم، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے رزق ہے اچھا، اور ان کے لیے جو ہے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہ جنات النعیم علی سرر متقابلین، سورہ مطففین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور ان کے جو ہے شراب کے، اور ایسی شراب کے جس سے کوئی نشہ بھی نہیں ہوگا، ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان دیا جائے گا، اور پھر یہ جو ہے لذت ہوگی، اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، اور نگاہیں بچانے والی خوبصورت عورتیں نا، جیسی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے، یعنی کہ اتنی نازک، نرم و نازک اور خوبصورت ایک مثال دی گئی ہے نا۔ اور یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ پھر وہ جب وہاں پہ ہوں گے نا تو پھر آپس میں بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا کوئی ایک ساتھی تھا دنیا میں جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو، یعنی کہ تم بھی کیا ایمان لائے، تم بھی فنڈامنٹلسٹ ہو۔ اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہوں گے تو بھلا کیا دوبارہ ہم کو تھوڑی اٹھایا جائے گا۔ آخر وہ ہے کہاں وہ ساتھی میرا؟ تب یہ اصل میں جو ہے دوستوں کی باتیں، جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو وہ دوست اپنے دوست کو ڈھونڈے گا کہ وہ کہاں ہے، تو پھر وہ جھکے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا اور اس سے بات چیت کرے گا۔ بات چیت کیا کرے گا؟ کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا اگر میں تیری اس پر چلتا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ لوگ افسوس کریں گے کہ ہم نے فلاں کو جو ہے دوست کیوں بنایا، اس نے تو مجھے جو ہے جہنم میں پہنچا دیا۔ تو ہم کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جس میں یہ ہے، یعنی جہنم میں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ یعنی کہ اب یہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ دیکھیے آج ریکارڈ ہے تو کل ریکال ہے، یعنی ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کیا ہم بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کے وہ باتیں کریں گے، اور اہل جنت کے لوگ کیا کہیں گے کہ اب ہم مرنے والے نہیں، موت ہم کو آنی تھی جو آ چکی ہے، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یہ جو ہے بہت ہی زبردست کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی کے لیے لمثل ھذا فلیعمل عاملون، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اصل میں تو ایسی کامیابی کے لیے کرنا چاہیے نا، ہے نا۔ اور سورہ مطففین میں بھی بات آئی ہے کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ بھاگ دوڑ کرنا ہے تو ایسی چیز کے لیے کریں، جنت جیسی چیز کے لیے۔ اور اب آیت نمبر جو ہے وہ 62، اس میں شجرۃ الزقوم کی بات آئی ہے، کیونکہ جب اس کا ذکر آیا کہ جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ضیافت اچھی ہے، یعنی کہ جنت میں جو کھانا پینا ہے، یا زقوم کا درخت، کیونکہ جہنم والوں کے لیے زقوم کا درخت، اور اس کو ہم نے جو ہے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ کیوں فتنہ؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آگ میں جو ہے درخت کیسے اگ گیا، اور وہ خوب مذاق اڑا رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو قیامت کے بعد جو ہے نا ایسے عالم کا ظہور ہوگا جس میں دنیا کے قوانین نہیں ہوں گے، ہے نا۔ آگ دنیا میں جلاتی ہے مگر جہنم کی آگ جلائے گی، اور پھر جو ہے وہ مرنے بھی نہیں دے گی، ہے نا، بار بار جلائے گی۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جلدیں بھی بدلی جائیں گی اور جلائی جائیں گی۔ تو اب یہ جو ہے شجر زقوم کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں، جس طرح سے بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں اور شگوفے ہوتے ہیں، تو جیسے شیطانوں کے سر، تلوا کأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، تو جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے نا۔ یہ کیکٹس کی طرح کی چیز ہوگی۔ اور حدیث ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ڈالا جائے گا تو پوری زمین کو کڑوا کر دیں، اگر ایک قطرہ ڈالا جائے۔ سوچیں ذرا سے، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا، اللہم اجرنا من النار۔ تو جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر ان کو جو ہے پینے کے لیے جو ہے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے نا، حمیم اور جہیم کے بیچ میں۔ اور پھر وہی ان کا وہی مسئلہ کہ وہ لوگ ہیں جو جن کے باپ دادا گمراہ تھے، یہ انہی کے نقش قدم پر چلے، اور اسی طرح اور بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ہم نے ہر ایک قوم میں جو ہے ڈرانے والے جو ہے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تب ان کا کیا انجام ہوا نا، کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ اب ہمارا تیسرا رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ ہم کو
بلق نادانہ نوح فلنعم المجیبون، کہ ہم کو جو ہے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو ہم نے ان کا بہت اچھا جواب دیا تھا، اور ہم نے ان کو جو ہے ظاہر جب انہوں نے جو ہے انی مغلوب فانتصر کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، اور ان ساتھ میں ایمان والوں کو نا، یہ ہم ظاہر کہ پہلے پڑھتے رہے ہیں۔ اور ظاہر آدم ثانی نوح علیہ السلام، بعد میں صرف نوح علیہ السلام کی نسل باقی رہی، باقی سب ختم ہو گئے، اور ان کی نسل میں سے حام، سام، یافس ہے نا، اور پھر انہی کی نسل سے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے قصہ، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی میں سے جو ہے انہی کے طریقوں پہ چلنے والا، یعنی نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے نا، وقف لازم۔ اس جا ربو بقلب سلیم، قلب سلیم کی بات آئی نا، پہلے بھی آئی تھی، جو کہ پرورٹڈ نہ ہو، مسخ نہ ہوا ہو، غفلت اور مادیت کے پردے میں نہ ہو، یعنی فطرت سلیمہ پر ہو، روح کا مسکن ہے یہ نا قلب انسانی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے اگر کوئی گناہ ہو تو فوراً کے فوراً توبہ استغفار کیا تو کالا دھبا بھی نہیں ہے نا، بالکل اپنی اوریجنل اس میں حالت میں۔ جب ابراہیم نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر کے اللہ کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ ان معبودوں کو جو ہے وہ کرتے ہو، ہے نا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے اور سام کی نسل سے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب لوگ سالانہ جشن میں گئے، کوئی تہوار تھا، تو انہوں نے پیچھے سے جو ہے کیا کیا کہ انہوں نے تاروں پہ نظر ڈالی اور لوگوں سے کہا کہ میں تو طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں گا، فقال انی سقیم ہوں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو ہے پتھر کے بت جو ہیں وہ سب کو جو ہے سب کو جو ہے تباہ کر دیا۔ ان سے پہلے کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں اور کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پل پڑا سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، اور جو ہے سب سے بڑے کو نہیں مارا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھوڑا دے دیا، اور پھر ان سے کہا کہ تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو پھر لوگ آئے بھاگے اور کہا کہ یہ تم نے ان کو تم نے جو ہے مار دیا ہے، تو اور کیا جواب دیا انہوں نے کہ کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، آیت نمبر 95، واللہ خلقکم وما تعملون، تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں کیا فیصلہ کیا، وہ سازش کی کہ جو ہے وہ آگ سلگائی جائے اور اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو وہ سارا سفر جو ہے وہ ساری قصہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو فرادو بھی کہتے ہیں فجعلناہم اسفلین، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ بجھا دی۔ وہ پیچھے نے پڑھا کہ سارے جانور بھی لا رہے تھے اور چڑیا بھی لا رہی تھی، تو سب نے جو ہے وہ آگ بجھائی، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی نا، پھول بن گئی نا۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کرنا چاہا تھا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرادو بھی قید فجعلناہم اسفلین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، پہلے کیا تھا انی مہاجر الی ربی، اب ذاہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے نکل کے کہیں جانا، ذہبہ ہے نا، روانہ ہو جانا، اور وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی وہ ہجرت مستقل ہے، عراق سے فلسطین، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے خوشخبری دی، اور پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، دوڑ دھوپ کرنے کی کتنی بہترین وہ عمر ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 99، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا پیراگراف جو ہے اسی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے جو ہے ذبح کر رہا ہوں، یا بنیا انی ارا، سوچیں ذرا اتنا خطرناک خواب بچے کو بتانا، ہمارے تو ہمت ہی نہیں پڑے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تمہارا کیا ارادہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ان کا جواب یا ابتی فعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریں۔ کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری ذمہ داری عورتیں کہتی ہیں ہمارے اوپر ہیں، اور باپ تو دلچسپی نہیں لیتے تربیت میں، اور سوچیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی، بی بی ہاجرہ نے، کیونکہ ان کو تو مکہ کی جو ہے وہ ایسی وادی میں جو چھوڑ کر آئے تھے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پانی کے لیے وہ دوڑی تھیں، تو ان کی کیا تربیت تھی کہ انہوں نے فوراً ہی یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور پھر فلما اسلما تلہ للجبین،
تو دونوں جو ہے اس کے لیے راضی ہو گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو جو ہے لٹایا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دمبا یا بکرا آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو ہماری جو ہے وہ آزمائش پہ پورا اترا ہے، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت رویا، تم نے تو جو ہے وہ خواب سچ کر دکھایا، اور نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں نہ ان کذالک نجزی المحسنین، ہے نا، انڈر لائن کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے۔ اور حلیم کی صفت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ 2 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی اور 1 دفعہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ سمجھتے ہیں نا۔ اور فلسفہ قربانی ہے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اللہ تعالیٰ جو چاہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، قربانی قرب سے ہے، قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو کہیں ہم سمینا و اطاعنا کریں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں تو بہت ہی کھلی آزمائش تھی۔ اور پھر ہم نے جو ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے اس بچے کو چھڑایا، اور اس کو تعریف و توصیف کے بعد کی نسلوں میں چھوڑی کہ ان کی سنت پہ جو ہے ہم ابھی تک بڑی عید آتی ہے تو اس میں جو ہے ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ہمارے مومن بندوں سے ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ہے نا، وہ اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے پھر پورا جو ہے وہ نبیوں کا پورا رسولوں کا گلدستہ ہیں۔ تو بارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریۃ محسن وظالم لنفسہ مبین۔ تو اب ان کی جو اولاد تھی ان میں سے کوئی تو محسن ہے اور کوئی جو ہے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، یعنی کہ جو منکر ہے اللہ تعالیٰ کا نا، حدیث جبرائیل یاد کر لیں۔ اب یہ چوتھا رکوع ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ احسان کیا اور ان کے قوم کو جو ہے کرب عظیم سے نجات دی، ہے نا۔ ان پر بھی سارے احسانات ہم پڑھتے رہیں، بنی اسرائیل پر تو کوئی احسانات کی لسٹ ایک لمبی ہے۔ اور پھر ان کو کتاب بھی دی جو سب سے بڑی جو ہے توریت، 10 کمانڈمنٹس، راہ راست دکھائی، اور پھر جو ہے سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو بار بار ان کذالک نجزی المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محسنین میں سے بنا۔ اب جو ہے وہ الیاس کا ہے علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، الیاس بھی یقیناً مرسلین میں، ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه لا تتقون، انہوں نے بھی جو ہے اپنی قوم کو یہی کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال اصل میں ان کا جو ہے وہ بے عین لام الف نہیں ہے یہ نا، یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے، حضرت الیاس علیہ السلام، اور اس وقت بھی بت پرستی تھی اور بال سب سے بڑا بت تھا۔ تو تم ایسے لوگ خالقین کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، اور اس اللہ کو جو تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو جھٹلایا، اور پھر جو ہے وہ الیاس کا ذکر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، اور سلام ہے الیاس پر، سلام علی الیاسین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں نا، انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب لوط علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا جو ہے ہم نے پورا قصہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بھی بستیاں تباہ ہوئیں، اور سدوم اور عامورہ ان کا نام تھا، اور سب کو جو ہے ان کو جو ہے بچایا لوط علیہ السلام کو، سوائے ان کی جو ہے بیوی کے، باقی سب کو جو ہے ختم کر دیا۔ پانچواں رکوع، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یونس بھی جو ہے رسولوں میں سے تھے، اور یاد کر جو بھری کشتی کی طرف جو ہے بھاگ نکلے ہیں۔ یہ بھی ہم سورہ انبیاء میں اور سورہ یونس میں پہلے پڑھ چکے ہیں پوری تفصیلیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ظاہر ان کو کیوں پھینکا گیا تھا، کیونکہ جو ہے کشتی ڈوبنے لگی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص کوئی غلام ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہے تو ہم قرا نکالتے ہیں۔ تو قرا نکالا تو ان کا نام آیا، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے جو ہے وہ نکل گئے تھے، اس لیے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، یعنی مچھلی جو ہے وہ ان کے جو ہے قبر بن جاتی ہے۔ اور یہاں نمازوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تسبیح تسبیح مستقل ہم سب کو، جب بھی ہم جو ہے فارغ ہوں، ہم کچھ کوکنگ کر رہے ہوں، کچھ اور کام کر رہے ہوں، ہم جو ہے ہمارے زبان فارغ ہے تو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ہیں۔ اور ظاہر رمضانوں کے لیے جو ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ ہم بار بار پڑھیں۔ اور ان کی تسبیح کیا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جہاں پہ ہمارا جو آیت نمبر 134 پہ ہمارا نصف ہو گیا 23ویں سپارے کا۔
اور آخر کار ہم نے اسے بڑی جو ہے وہ خراب حالت میں جو ہے بالکل مردہ ظاہر حالت میں کمزور تھے بالکل، تو جو ہے ایک زمین پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ مچھلی نے اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کدو کی بیل ہے نا یکتین جو ہے اگی، اور وہاں پانی بھی تھا تو انہوں نے پانی پیا، اور یہ کیونکہ کدو جو ہے وہ بہت ہی اس کے فائدے ہیں کہ اس میں اینٹی سیپٹک اور پھر شیڈو بھی ان کو مل رہا تھا، غذائیت بھی تھی، تو ظاہر ایک ذرا سی چیز کی وجہ سے ان کو کتنی اس سے گزرنا پڑا۔ کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے نا، ہم لوگ تو بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں اور پکڑے نہیں جاتے، ان سے ذرا سی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور پھر ان کو معاف کیا ہے، تو پھر فریش لیز آف ایگزسٹنس کہتے ہیں کہ ارسلنا الی مئات الف نے پھر 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا ان کو، اور پھر وہ ایمان لائے، خاص وقت کو انہیں رکھا ہے۔ اور پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے رب کے ہوں تو بیٹیاں، ان کے ہوں بیٹے، شرک کی نفی، فرشتوں کی بیٹیاں بنانا، وہی بات ہم پہلے، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کرنی؟ کیا ہو گیا تمہیں یہ؟ یعنی جس چیز کے لیے تم اپنے لیے کمتر چیز سمجھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے، ہم لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی سند ہے اس کی نا، برنگ ریفرنس۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے جب اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے نا، عجیب عجیب کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی کوئی بیوی کی کیا ضرورت ہے، کسی بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ خوب، حالانکہ ملائکہ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ اس طرح کی کرتے ہیں یہ مجرم کی حیثیت سے ہوں گے، سبحان اللہ اما یصفون، اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں، جو اس کے خالص بندوں کے سوا، خالص بندے جو مخلص ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے اور باقی سب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، پس تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے ہیں، اور پھر جو ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ جھلسیں گے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ یہ لوگ تو، اور ہمارا حال تو یہ کہ ہم نے جو ہے ہر ایک کا جو ہے ایک مقام مقرر کیا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سے جو ہے فرشتے بھی اور لوگ بھی جو ہیں وہ صف بستہ ہوں گے، بار بار صف کی بات ہے نا، صف میں جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جاتے ہیں، تو ہم اگر کسی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ لوگ صف میں ہوں، کندھے سے کندھا ملائے ہوں، ہے نا، اور اگر پہلی صف خالی ہے تو پیچھے کی صفوں میں نہ جائیں ہیں، تو وہ صف بستہ خدمت گار ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ تو کہتے تھے کاش ہمارے پاس ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، اور ہم تو اللہ کی جو ہے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اور جب جو ہے ان پر یہ میسج آیا، یہ پیغام آیا، جب رسول آئے ہے نا، مرسلین آئے، تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، اور ان کو کہا بھی، وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کا لشکر ہی غائب ہوگا، پس لشکر ہی غالب رہے گا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، تو کون سا یہ لشکر ہے؟ حزب اللہ، تو لوگ حزب الشیطان میں شامل ہوتے ہیں اور حزب اللہ میں نہیں ہوتے۔ بس اے نبی آپ ذرا کچھ مدت ان کے حال پہ چھوڑ دیں، دیکھیں کہ عنقریب خود دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کہ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو یہ دن اس کے لیے بہت ہی برا ہوگا، جن کو پہلے خبردار کیا تھا تو اب انہیں جو ہے چھوڑ دو، دیکھو یہ خود ہی ان کا کیا حشر ہوگا۔ اور آیت نمبر 170 جو آخر کی ہماری آیات ہیں 180 اور 181 182، یہ جب بھی جو ہے ہم کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی درس دیتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کیا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ سورہ صافات ختم ہو گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا آرڈر آف دا ڈے کیا ہے کہ ہمیں جو ہے صفوں میں رہنا ہے، ڈسپلن رہنا ہے، آرگنائزڈ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس لیے مخلص بننا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ چنے جائیں، تاکہ ہم سب جو ہے چنے جائیں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔